ایک طرف آپ ڈی ایس پی ہیں، ایک طرف آپ کمال کے مزاح نگار ہیں، مینج کس طرح کرتے ہیں اور کس وقت کون سی پرسنالٹی سامنے آتی؟ شوق قلبی اور فرض منصبی کی سرحدیں اگر آپس میں مل جائیں تو یہ بڑی گڈ لک ہوتی ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کئی بہت بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں اور اچھے شاعر بھی ہیں، اس طرح فورسز کے لوگ ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے اپنے ادب میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ جو حسرت موہانی نے کہا تھا کہ مشق سخن بھی جاری ہے، چکی کی مشقت بھی۔ میں نے جب شروع کیا نا مزاح لکھنا تو میں سب سے پہلے میری جو انسپریشن تھی نا وہ اسد اللہ خان غالب تھے، تو میں نے ان کے اشعار پڑھے تو مجھے پتہ چلا کہ اتنی باریک بات کرتے ہیں اور اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے، اتنی ظرافت سے بھری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سارے مزاح نگاروں کو بڑا میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے، پطرس صاحب ہیں خاص طور پہ، پھر میں نے اینڈ پہ آ کے یوسفی صاحب کو پڑھا، صحیح جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ مینٹور ہیں اور روحانی استاد ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں تھیٹر کے مزاح کو تو وہ اہمیت ملتی ہے جو کہ اسے ملنی چاہیے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ادبی مزاح کو اور مزاح نگاری کو وہ اہمیت اور پذیرائی نہیں ملتی جو کہ اسے ملنی چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ مزاح نگاری کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کمال کی شخصیت جو کہ ڈی ایس پی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باکمال مزاح نگار بھی ہیں۔ جی دوستوں، میں بات کر رہا ہوں جناب ناصر محمود صاحب کی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تشریف لائے۔ سر اگر ہم آپ کا ایک تعارف دیکھیں تو آپ ڈی ایس پی ہیں، پولیس افسر ہیں، اور پولیس افسران کے بارے میں عام طور پہ ہمارا یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور بڑی سختی سے بات کرتے ہیں، بڑے باروب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک دوسرا تعارف دیکھیں تو آپ ایک مزاح نگار ہیں اور کمال کے مزاح نگار ہیں۔ آپ کی کتاب اگر ہم پڑھیں، ہمارے ساتھ موجود بھی ہے مزاح کبیرہ، تو یہ نام ہی جو ہے اس کا ایک بڑا ڈفرینٹ ہے اور اپنے آپ میں ایک یونیکنیس اس میں دکھتی ہے۔ جہاں تک میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے تو میں تو بہت انسپائر ہوا ہوں سر آپ سے۔ تو یہ دو شخصیات جو آپ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک طرف آپ ڈی ایس پی ہیں، ایک طرف آپ کمال کے مزاح نگار ہیں، مینج کس طرح کرتے ہیں اور کس وقت کون سی پرسنالٹی سامنے آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے اپنی فاؤنڈیشن میں مجھے بلایا اور بات کرنے کا موقع دی، بہت مہربانی۔ جہاں تک اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور اس کا ادب نگاری کی بات کی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ بیسیکلی جیسے مختار مسعود صاحب نے کہا ہے نا کہ شوق قلبی اور فرض منصبی کی سرحدیں اگر آپس میں مل جائیں تو یہ بڑی گڈ لک ہوتی ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ تو کم ہوتا ہے ویسے، لیکن جہاں پہ بعض اوقات ایسے ہمارے پاس استثنائی صورتحال موجود ہے کہ کئی بہت بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں اور اچھے شاعر بھی ہیں، اس طرح فورسز کے لوگ ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے اپنے ادب میں بہت اچھا کام کیا ہے، تو ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو میں نے بھی کوشش کی ہے، ظاہر ہے پروفیشن ڈیفرنٹ ہے، اس کی لوازمات، اس کی ضروریات، اس کی مصروفیات بڑی فرق ہیں، لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو حسرت موہانی نے کہا تھا کہ مشق سخن بھی جاری ہے، چکی کی مشقت بھی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ جو مزاح نگاری ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا اور آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار جہاں میں ایک طرف سخت پولیس افسر ہوں، اصولوں کا پکا ہوں، وہاں میں ایک مزاح نگار بھی ہوں؟ اس میں میرے خیال میں یہ کہنا چاہیے مجھے کہ شوق ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے شروع سے ہی، اور آپ کا مطالعہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کی انٹرسٹ ہے۔ تو مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں کچھ لکھوں، کچھ بات کرتے تھے دوستوں میں تو وہ کہتے تھے کہ آپ اچھا مزاح آپ کے اندر ہے، تو یہ ایک کوالٹی تھی شروع میں جو میرے خیال میں ادھر لے کے آئی مجھے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگر آپ کی کتاب کو پڑھیں، آپ کے چیپٹرز کو پڑھیں، تو اگر ہم اس کو ریئلٹی میں دیکھیں اس سچویشن کو، تو وہ کافی سیریس ہوتی ہے۔ جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیریس گفتگو ہو رہی ہے، کوئی محفل ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کسی کی شادی ہے، تو وہ بڑا سیریس ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ اس سیریس سچویشن کو اپنے قلم بند کرتے ہیں تو اس کے اندر مزہ آ جاتا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک تھیٹر لگا ہوا ہے، جوتیں لگ رہی ہیں، کارٹون یہاں پہ ہیں، کیریکٹرز یہاں پہ ہیں۔ تو اس قدر کمال منظر نگاری آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ اس کے ٹوٹل میرے خیال میں یہ جی کہ آپ کا مشاہدہ کیا ہے، آپ پڑھتے کیا ہیں، آپ نے کس حد تک اس کے اندر اپنے آپ کو اس استغراق میں ہے کہ میں نے کیا لکھنا ہے۔ تو جو کریٹر ہوتا ہے، جو تخلیق کار ہوتا ہے، وہ اس کی نظر بڑی اوپن ہوتی ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے کسی اور اینگل سے چیزوں کا، اور وہ اپنے نوٹس بناتا جاتا ہے ذہن میں۔ وہ ایک عام سی چیز سے ایک اس نے واقعہ کریٹ کرنا ہوتا ہے جو باقی لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو میرے خیال میں تو یہ ہے، اگر آپ نے فیل کیا ہے تو بہت مہربانی۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ مشاہدہ
وہ مطالعہ وہ آپ کی بیس بناتا ہے، اس کے اوپر پھر آپ اسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا عام طور پہ جو مزاح نگار آج کل لکھ رہے ہیں تو بات میں ڈیپتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر مزاح ہے تو بالکل سطحی ہے یا تو پھر ایک الگ سائڈ پہ چلا جاتا ہے جو کہ آپ ادبی محفلوں میں آپ اسے کوٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے ایک ایسا ادبی مزاح جو ہے ہمیں دیا ہے جس کو آپ کہیں بھی بیٹھ کے کوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اسی طرح ہنسی آتی ہے جس طرح آپ ہنسنا چاہ رہے ہوتے ہیں کھلکھلا کے. تو یہ چیز آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ وہ اس طرح جی میں نے جب شروع کیا نا مزاح لکھنا تو میں سب سے پہلے میری جو انسپریشن تھی نا جی وہ اسداللہ خان غالب تھے. اچھا, آپ کو حیرت ہوگی بیسیکلی تو وہ شاعر ہیں, لیکن میں نے ان سے ایک اور اینگل سے پڑھا غالب صاحب کو نا, میں نے ایک اور اینگل سے پڑھا. ان کے اندر جو ظریفانہ انداز ہے نا, جیسے حالی صاحب نے کہا کہ یہ حوان ظریف ہیں, تو میں نے ان کے اشعار پڑھے تو مجھے پتہ چلا کہ اتنی باریک بات کرتے ہیں اور اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے, اتنی ظرافت سے بھری ہوتی ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک شعر میں آپ کو ان کو سناتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. ضرور. کہ تجھ سے تو کوئی کلام نہیں مگر اے ندیم, تجھ سے تو کچھ کلام نہیں مگر اے ندیم, میرا سلام کہیو گر نامہ بر ملے. واہ. یا ان کا وہ شعر دیکھیں کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اچھا. تو اس طرح کے اشعار اور بڑی باریک بینی سے میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی, سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. واہ. تو اس طرح کے شعر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی ظریفانہ انداز نظر آئے گا. تو میری سب سے پہلی جو انسپریشن تھی نا جی وہ غالب تھے. اس کے بعد پھر سارے مزاح نگاروں کو بڑا میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے. پاترس صاحب ہیں, خاص طور پہ پھر میں نے اینڈ پہ آ کے یوسفی صاحب کو پڑھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ مینٹور ہیں اور روحانی استاد ہیں. تو ان کو پھر میں نے فالو بھی کیا, کچھ ان کی تحریر کی جھلک بھی میری تحریر میں نظر آتی ہے. تو یہ آپ کا مطالعہ آپ کو لے کے جاتا ہے کہ کس طرف آپ نے جانا ہے اور کس طرف پھر آگے چلتا ہے. تو یہ سارے مزاح نگار بہت ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں اگر آپ نے تخلیق اپنی کوئی بنانی ہے اور کسی اچھی چیز لکھنی ہے تو آپ کا مشاہدہ اور مطالعہ بہت ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم اگر کسی مزاح نگار کو دیکھیں, اس کا اگر ہم کنٹینٹ دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں یا پھر عام طور پہ جو اخبارات میں لکھتے ہیں یا اپنی کتابیں لکھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بیلنسڈ اپروچ نہیں آ رہی. یا تو پھر بات بلو دا بیلٹ چلی جاتی ہے یا تو پھر بات بالکل ہی سطحی ہو جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پاس وہ کمال کے مزاح نگار اس طرح کیوں نہیں آ رہے سامنے جس طرح کے آنے چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ایک تو خیر ویسے ہی ایک انحطاط ہے پورے ادب پہ ہے. آپ آج کل کے دور میں اب دیکھیں کہ اب وہ غالب اقبال تو کجا, اب منیر اور فیض بھی پیدا نہیں ہو رہے. اوور آل ایک لٹریشن ہے اور یہ پوری ورلڈ اوور ہے, پاکستان میں یا اردو ادب کی بات نہیں ہے. اسی طرح افسانہ نگار میں اب وہ منٹو نہیں آ رہے, کرشن چندر نہیں آ رہے, احمد علیم کاشفی نہیں آ رہے, بڑے نام اب اس طرح کے ادب میں نہیں آ رہے. ایک تو اوور آل یہ لٹریشن ہے, انحطاط ہے. سیکنڈلی آج کل کچھ ہم تساہل پسند ہو گئے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں ایک چیز. دوسرا یہ کہ آج کل تھیٹریکل مزاح جو ہے جسے جملے بازی کہتے ہیں, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد وہ ایک ایک جملہ, ایک ایک چھوٹی چھوٹی سطر, چھوٹی چھوٹی لائن اس کو یاد کر لینا, جملے مار دینا, یہ مزاح نگاری نہیں ہے. اس طرح کا آپ کسی کو بڑا نام نہیں دیکھیں گے. وہ جملہ تو کہہ سکتے ہیں محفل میں کہہ دیا, یا کسی فیس بک پہ کہہ دیا, واٹس ایپ پہ کہہ دیا, لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ ایک آرٹیکل لکھیں آپ جو مزاح سے بھرپور ہو, جو کوہرنٹ ہو, آپس میں اس کا مربوط تحریر ہو, وہ لکھنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اگین میں یہ کہوں گا کہ اپنے مشاہدے کو, مطالعے کو, پھر اس کے بعد میڈیٹیشن ہوتی ہے, آپ سوچتے ہیں, کرافٹ ہوتا ہے آپ کا. یہ دونوں چیزیں آمد ہے اور اورد ہے. یوسف صاحب کہا کرتے ہیں کہ میں نے اپنا جو مضمون لکھتا ہوں میں, پھر میں کئی مہینوں کے لیے اس کو رکھ دیتا ہوں, وہ پڑا رہتا ہے. کہ وہ جیسے ہوتے ہیں نا جو کمہار پرانے زمانے میں برتنوں کو پکانے کے لیے رکھ دیتے تھے, بالکل ٹھیک. تو اسی طرح کہتے ہیں میں اپنے مضمون کو رکھ دیتا ہوں فار دی ٹائم بینگ, دین آئی سی اٹ اگین آفٹر 6 months اور 1 year کہ یار اس کا اب تاثیر کیا ہے, اب اس کا اثر کیا ہے. تو پھر اس وقت مجھے مزہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز کانٹ شانٹ کر کے دوبارہ اس کو. تو یہ محنت ہے, کرافٹ ہے جو آپ کو آپ کی تخلیق میں حسن پیدا کرتا ہے, اس کو ایک بڑی تحریر بناتا ہے. بالکل ٹھیک. سر ایسی جو کتابیں ہیں اور جو ہماری محفلیں ہوا کرتی ہیں, مزاحیہ مشاعرے ہوتے ہیں, محفلیں ہوتی ہیں, بیٹھکیں ہوتی تھیں جہاں پہ مطلب کہ جوتیں بھی ہوتی تھیں, مزاح بھی ہوتا تھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے ایک اینٹی سٹریس جو ہے انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں. تو اتنے سٹریسفل ماحول میں آج کل جو افراتفری کا ماحول ہے, ان چیزوں کی کس حد تک ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ ضرورت ہے جی, بہت زیادہ. میں کہتا ہوں کسی بندے کے اندر حصے مزاح کا ہونا, سینس آف ہیومر ان کا بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہر بندے کے اندر ہوتی ہے حصے مزاح, لیکن اس کی گراف ہے, اس کی پیمانہ ہے, کم ہے, زیادہ ہے. پھر جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے اس حصے مزاح, ان کو چاہیے کہ اس کو پالش کریں, گروم کریں, موقع دیں اس کو گرو کرنے کا.
اور اس سے مزاح کی مثال میں اکثر ایسے دیتا ہوں جیسے آپ کسی روڈ پر جا رہے ہیں اور روڈ کے اندر وہ دھچکے اور جمپ والی روڈ ہے، تو آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو وہ اگر آپ اس گاڑی پہ جاتے ہوئے آپ کے پاس گاڑی میں شاکس اچھے ہیں تو آپ کو وہ جمپ کم لگیں گے. اسی طرح زندگی کے جو مسائل ہیں اس میں اگر آپ کے پاس اس سے مزہ ہے، یہ بلیسنگ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کو جو مسائل آتے ہیں وہ آپ کو کم افیکٹ کرتے ہیں. وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ مجھے اگر اس سے مزہ میرے اندر نہ ہوتی، ایک سیاستدان تھے بڑے، تو انہوں نے کہا جی میں تو بہت سال پہلے خودکشی کر لیتا. ایک انگریز دانشور نے یہاں تک کہا کہ مجھے اگر صرف ایک حصیات میں سے ایک حص چننے کا مجھے موقع ملے انتخاب کرنے کا تو میں حصے مزاح کا انتخاب کروں. اچھا، دیٹ ٹائپ آف گریٹ بلیسنگ. تو یہ اس کو ہونا بڑا ضروری ہے اور پھر اس کو گرو کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک سر، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں چاہوں گا کہ اس کتاب میں سے اگر کوئی اپنی پسند کا کوئی پیراگراف ہمیں پڑھ کے سنا دے. ویسے تو میں چاہوں گا کہ آپ پوری کتاب ہی میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، لیکن ٹائم کی قلت ہے، تو کوئی پیراگراف آپ کی پسند کا آپ سمجھتے ہیں ناظرین کی نظر ہونا چاہیے، تو پلیز سر ہماری نظر کیجیے گا. جی ضروری. یہ میرے کتاب کا پہلا ہی مضمون ہے جی، اس کا نام ہے ہم کہ ٹھہرے اجنبی. یہ بیسیکلی ایک میرے پاس کار تھی، تو وہ کافی عرصہ میرے پاس رہی، پھر میں نے اس کو فروخت کر دیا. اچھا، بہت بوسیدہ حالت میں کار تھی، تو اس کے اوپر میں نے جب وہ میں بیچی تو اس کے اوپر میں نے مضمون لکھا تھا. ضرور سنائیے سر. کار برائے فروخت کا اشتہار دیتے وقت میرا خیال تھا کہ میں اسے کسی دوست نما دائمی دشمن کے ہاتھوں بیچوں گا، اچھا، تاکہ دوستی کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے خاموش انتقام لیا جائے. صحیح. خود میرے ساتھ بھی ایک دوست نے یہ مہربانی فرمائی تھی، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ میرے تمام احباب اس کار کے احوال سے واقف تھے، اور کئی ایک جنہیں میرے ساتھ کبھی سفر کرنے کا اتفاق ہوا وہ تو باقاعدہ اس کے متاثرین میں بھی شامل. بطور سواری یہ کار کسی عذاب سے کم نہیں تھی، اس کی کوئی قلب بھی سیدھی نہیں تھی، اس کا کچھ بھی اوریجنل نہیں تھا. اس کے مالک سمیت اس کی ہر شے کئی دفعہ تبدیل ہو چکی تھی. کئی کار مکینک تو اب باقاعدہ جواب دے چکے تھے کہ یہ مریض ٹھیک ہونے کا نہیں. اچھا. شہر کے سارے مکینکس میرے واقف تھے. میرے موبائل میں اگر سب سے زیادہ نمبر موٹر مکینکس کے تھے تو اس کا سبب یہی کار تھی، اور میں خود بھی اگر اب ایک اچھا خاصا مکینک بن چکا ہوں تو یہ بھی اسی کی عنایت ہے. 4-5 کلومیٹر سے زیادہ سفر اس کے لیے لانگ ڈرائیو کے زمرے میں آتا تھا. واہ. اور ایسا سفر اس کی طبع نازک پر ہمیشہ گراں گزرتا. شہر بھر کی کوئی سڑک ایسی نہیں جہاں موصوفہ نے ہم سے دھکے نہ لگوائے ہوں. اس لیے میں اسے فیملی کار کہتا تھا. اچھا. کہ کسی اکیلے آدمی کا اسے رکھنا اور اسے استعمال کرنا ممکن ہی نہیں تھا. واہ. اسے کسی دن ہم غلطی سے واش کر دیتے تو کئی روز تک اس کی طبیعت ناساز رہتی. سروس اسٹیشن پر لے جاتا تو وہ اسے واش کرنے یا سروس کرنے سے انکار کر دیتے. میری اصرار پر کہتے کہ پہلے لکھ کر دیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس کرم بھری گاڑی میں کبھی ہارن لگوانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. الحمدللہ اس کا ہر پرزہ بذات خود ہارن کا کام دیتا تھا. یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ڈرائیور سمیت اس کار کی ہر چیز چیخیں مارتی تھی. چلتی تھی تو سڑک پر گویا ایک طوفان سا بپا ہو جاتا تھا. کئی دفعہ ہم نے اسے ٹھیک کروانے کی بڑی مخلص سعی کی. 1-2 دفعہ اس کی مکمل رینوویشن بھی کر کے دیکھی. اسے خوب سجانے سنوارنے کی بھی کوشش کی. لیکن وہ جو فیض نے کہا تھا، کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی. واہ واہ، بہت اس کے مصداق اس کار کی ویرانی اور ہماری پریشانی کا کبھی علاج نہ ہو سکا. مختصر یہ کہ ایسی پراگندہ تباہ کار کہیں دیکھی نہ سنی. واہ، بہت خوب سر، بہت خوب، بہت خوب سر. دل تو تھا کہ مزید بھی چیپٹر سنتے ہیں آپ سے، لیکن وقت کی قلت ہے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم تھیٹر کے مزاح کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، شاید وہ ویڈیو کی فارم میں اویلیبل ہے، لیکن اگر ہم ادبی مزاح کو دیکھیں تو اس کی اس طرح پذیرائی نہیں ہے. لوگ کتاب اس طرح پرچیز نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مزاح نگاری ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ میرا خیال میں یہ بہت برائٹ فیوچر ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب کچھ سالوں سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ کہ اب باقاعدہ جیسے مزاحیہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا اسی طرح مزاح نگاری کی اور مزاح کے اوپر شام مزاح وغیرہ منائی جا رہی ہے. اور اس میں مزاح نگار آتے ہیں اور وہ اپنی تحریریں پڑھتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں. اس کی ابتدا جناب عطا اللہ قاسمی صاحب نے اپنی یہاں پہ بہت بڑی کانفرنس کروائی تھی، ادبی کانفرنس، جب وہ چیئرمین تھے الحمرا کے. تو اس وقت ہمیں وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملا اور بہت سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور تا دیر تک سنتے رہے اور بڑی انہوں نے وہاں پہ داد و تحسین کا منظر تھا. تو اس سے اور اس طرح کی کئی محافل اور مجھے بھی یاد آ رہی ہیں. تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے. اب باقاعدہ لوگ مشاعروں کی طرح
مزاح نگاری کو بھی پسند کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں مزاح نگاری کا فیوچر کافی تابناک ہے اور بہتر مزاح نگار سامنے آئیں گے انشاءاللہ. سر آپ اس وقت قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اور جناب قاسم علی شاہ صاحب سے بھی آپ کافی انسپائر ہیں, کافی اچھا تعلق ہے آپ کا ان کے ساتھ. کوئی رائے دینا چاہیں گے ان کے کام کے بارے میں, ان کی تعلیمات کے بارے میں؟ قاسم علی شاہ صاحب تو بلا شبہ جی ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے احساس ہیں. وی آر سو مچ لکی کہ اس طرح کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. میں نے ان کی کئی خوبیاں ان کے اندر میں نے جو نوٹ کی خاص طور پہ وہ یہ کہ ان کی جو ہمبلنس ہے ان کے اندر, عاجزی ہے, کہ ہر بندے کو اس طرح اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود اتنے خلوص سے ملتے ہیں, اتنی دوستی لگتی ہے کہ جیسے آپ کی بڑی پرانی دوستی ہے. ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے زیادہ قریب ہے. تو یہ ان کی جو ان کے اندر چاہت کا اور اپنائیت کا پہلو ہے, یہ مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے. ناصر بھائی, آپ کی مزاح کے بارے میں, آپ کی شخصیت کے بارے میں, آپ کی کتاب کے بارے میں جناب قاسم علی شاہ صاحب نے بھی ریویو دیا ہے. آئیے سنتے ہیں جناب قاسم علی شاہ صاحب کا ریویو کہ وہ جناب ناصر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرے بے شمار ایسے دوست ہیں جن کا پیشہ, جن کا معاش کا ذریعہ اور ان کا شوق ملتا نہیں ہے. یعنی مثال لے لیجئے کہ ملک صاحب, ناصر محمود ملک صاحب, یہ بڑے اچھے مزاح نگار ہیں اور ان کی کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے, اس کتاب کو اگر آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مزاح نگاری کا جو جدید فن ہے اور آج کے جو مزاح نگار ہیں ان میں ایک اعلیٰ مقام یہ رکھتے ہیں. لیکن ان کا پروفیشن پوچھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پولیس میں ہیں اور ڈی ایس پی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا شوق ہے, جو آپ کی محبت ہے, وہ آپ کے پروفیشنل قد کاٹ سے بہت اوپر ہوتی ہے. تو میری دعائیں ہیں ملک صاحب کے لیے. ملک صاحب کو اللہ ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. بہت شکریہ میری طرف سے بھی, بہت مہربانی سر. آنر ٹو ہیو یو. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو مزاح کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور آج کل جو بہترین کتابیں موجود ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور خاص طور پہ ایسی شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جو آج کے دور میں کمال کی مزاح نگاری کر رہے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.